اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز دوستو اور عزیزان من ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں سلطان زیغم جعفری اور میں لایا ہوں آپ کے لیے علم عروض۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور آئندہ خیریت سے رہیں، اس کے لیے خداوند متعال سے دعا کو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پہلے اپنا ایک کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں اور پھر سلسلہ وار علم عروض آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے ملتمس ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل سلطان زیغم جعفری کو سبسکرائب کریں تاکہ علم عروض کے متعلق آنے والی نئی ویڈیوز آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکیں اور آپ سلسلہ وار علم عروض حاصل کر سکیں۔ اور اس چینل کو لائک کرنا، اس ویڈیو کو لائک کرنا اور پھر ویڈیو اگر پسند آئے تو اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا بذریعہ کومنٹس مت بھولیے۔ تو آئیے آج کے اس سبق کا آغاز اپنے اس کلام سے کرتے ہیں جو سن 2006 میں ایک اخبار کی زینت بنا تھا۔ تو آئیے ناظرین آپ کے سماعتوں کے حوالے آج کا کلام کرتے ہیں۔ کیا کیا میری حیات نے گمنام کر دیا، کیا کیا میری حیات نے گمنام کر دیا، اے پیار تیری مات نے گمنام کر دیا، اے پیار تیری مات نے گمنام کر دیا، کیا کیا میری حیات نے گمنام کر دیا۔ جو بھی دیوار بنتا ہے چاہت کے درمیان، جو بھی دیوار بنتا ہے چاہت کے درمیان، اس کو اسی کی ذات نے گمنام کر دیا، اس کو اسی کی ذات نے گمنام کر دیا، کیا کیا میری حیات نے گمنام کر دیا۔ اور بیت دیکھیے کیا خوبصورت بیت ہے۔ جو غم میرے لیے تھا اساسائے زندگی، جو غم میرے لیے تھا اساسائے زندگی، جو غم میرے لیے تھا اساسائے زندگی، غم کی سیاہ رات نے گمنام کر دیا، غم کی سیاہ رات نے گمنام کر دیا، کیا کیا میری حیات نے گمنام کر دیا۔ اور کہنا چاہوں گا کچھ اس ادا سے چھلکا ہے یہ جام زندگی، کچھ اس ادا سے چھلکا ہے یہ جام زندگی، چھوٹی سی ایک بات نے گمنام کر دیا، چھوٹی سی ایک بات نے گمنام کر دیا۔ ہر صاحب نظر کی بصارت کو بھا گئے، ہر صاحب نظر کی بصارت کو بھا گئے، لیکن مجھے حالات نے گمنام کر دیا، لیکن مجھے حالات نے گمنام کر دیا، کیا کیا میری حیات نے گمنام کر دیا۔ کیسے میں چاند پیش کروں تحفتاً انہیں،
کیسے میں چاند پیش کروں تحفتاً انہیں، انہی تصورات نے گمنام کر دیا، انہی تصورات نے گمنام کر دیا، کیا کیا میری حیات نے گمنام کر دیا۔ اور مقطع دیکھیے کیا خوبصورت مقطع ہے، زیغم کا نام شعر و سخن سے بھی دیکھیے، زیغم کا نام شعر و سخن سے بھی دیکھیے، بحر و تخیلات نے گمنام کر دیا، بحر و تخیلات نے گمنام کر دیا، کیا کیا میری حیات نے گمنام کر دیا، اے پیار تیری مات نے گمنام کر دیا۔ معزز ناظرین، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں اور نہایت شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور آپ کے لیے ڈھیروں سلامتی کی دعائیں کہ آپ لوگ ناچیز کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ناچیز کا کلام جو ہے وہ آپ سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اس نے اس علم سے نوازا کہ جس کے لیے آپ ناچیز کی ہوئی اس ادنا سی کوشش کو قبول کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم جس مرکب بحر کا انتخاب کر رہے ہیں اور جس کا ہم نے نام بتایا ہوا ہے آپ کو، بحر مزارے، یہ بحر ہے بحر مرکب مزارے مسمى۔ اور آج کی معزز سامعین، معزز ناظرین، اس بحر کے بارے میں تعلیم دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور تھوڑا سا یاد کروانا چاہوں گا کہ ہم سلسلہ وار علم عروض حاصل کر رہے ہیں، جس کے تحت پہلے ہم نے مفرد بحریں سیکھی، پھر ہم نے مرکب بحریں سیکھنے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم بحر کا نام بتاتے ہیں، پھر اس کے افعیل بتاتے ہیں۔ ابھی ہم نے بحروں کی تقطیع کا عمل شروع نہیں کیا۔ جو ہی ہم ان بحروں کے نام اور ان کے افعیل جانیں گے، اس کے بعد ہم سلسلہ وار بحروں کی تقطیع کا عمل جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ یہ ان حضرات کو بتا رہا ہوں جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں۔ ہم مفرد بحریں سیکھ چکے ہیں اور مرکب بحریں سیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے، آج ہم نے جس بحر کا آغاز کیا ہے اور جس کا نام لیا ہے اس کا نام ہے بحر مزارے مرکب مسمى۔ اس میں مرکب یعنی کسی چیز کا امیزہ، مکس، تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے مفاعیلن، یہ جز، یہ رکن استعمال کیا جاتا ہے۔ کون سا؟ مفاعیلن، اور پھر اس کے بعد فاعلاتن۔ یہ دو اجزاء ہیں معزز ناظرین جو بحر مزارے مرکب مسمى میں استعمال ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ مفاعیلن اور فاعلاتن۔ اب ان کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک مصرع میں دو بار لکھتے ہیں، مفاعیلن فاعلاتن، مفاعیلن فاعلاتن، یہ ایک مصرع میں۔ اب ایک شعر میں یہ دو دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ کی بجائے 4 دفعہ آئیں گے، اور یہی تکرار رہے گی، مفاعیلن فاعلاتن، مفاعیلن فاعلاتن، مفاعیلن فاعلاتن، مفاعیلن فاعلاتن۔ یہ اس طرح 4 بار جو ہے آئے گی ایک شعر میں، ایک مصرع میں 2 دفعہ اور ایک شعر میں 4 دفعہ۔ 4 مرتبہ کیسے آئے گی؟
अब ये जो हरूफ हैं इसको मुसम्मन कह रहे हैं। मुसम्मन मतलब 8। हमने जिस बहर का आगाज किया मुरक्कब मुसम्मन है। कौन सी? बहरे मज़ारे मुरक्कब मुसम्मन। मुरक्कब मुसम्मन जो है 8 है। इस तरह हम इनके अरकान अज्जा को 8 पूरा करने लगे हैं। पहले मिसरा में मफ़ाइलुन फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन फ़ाइलातुन। अब दूसरा ये एक मिसरा हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरा मिसरा जो है वो उसकी तरतीब देने लगे हैं। मफ़ाइलुन फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन फ़ाइलातुन। इस तरह ये 8 अज्जा से मिलकर मुसम्मन है, यानी कि बहरे मज़ारे मुरक्कब मुसम्मन। ये हमारा आज का सबक मुकम्मल हो गया। इसमें 2 अल्फाज, 2 रुकन, 2 अज्जा इस्तेमाल हुए हैं। कौन कौन से? मफ़ाइलुन और फ़ाइलातुन। ये 2 जो हैं अज्जा, 2 अरकान जो हैं, इनके इस्तेमाल से बहरे मज़ारे मुरक्कब मुसम्मन तश्कील दी जाती है और इसी तरीके से इसे लिखा जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है कि आपको आज पहले से कुछ बेहतर सीखने को हासिल हुआ होगा और इसका इजहार बजरिया कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपकी इल्मी और जो है शायराना कुव्वत को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा आने वाले असबाक की तैयारी करें, ताकि आप आसानी सिलसिलावार इल्मे उरूज हासिल कर सकें। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके और हमारे इल्म में अज़ाफ़ा अता फरमाए और हमें सिखाने और आपको सीखने की कुव्वत और तौफ़ीक़ात अता फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ अपने मेज़बान सुल्तान ज़ैगम जाफ़री को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।